کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے سوائے موت کے، اللہ یہ کہ کوئی اور چیز رکاوٹ بنی جنت میں جانے کی۔ جیسے ایک آدمی ہے ہمیشہ آ کر کرسی پڑھتا ہے لیکن وہ مشرک ہے، تو شرک جنت میں جانے کی رکاوٹ بن جائے گی۔ ایک آدمی ہمیشہ نماز پڑھتا ہے اور آج کل کرسی پڑھتا ہے لیکن مقروض ہے، قرض کی حالت میں مر گیا اور اس کا قرضہ اس کے ورثہ نے ادا نہیں کیا اور نہ وہ خود ادا کر کے گیا تھا، ٹھیک ہے، نہ اس کے مال سے ادا کیا گیا، تو قرض کی وجہ سے جنت میں جانے سے اس کو روک دیا جائے گا جب تک، چونکہ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے اور بندے کا حق جب تک ادا نہیں ہوگا آپ کو جنت میں نہیں جانے دیا جائے گا۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ اگر ایک شہید بھی جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے اس کو بھی جنت کے دروازے پہ روک دیا جائے گا اگر وہ قرض کی حالت میں مرا اور مقروض تھا وہ۔ تو جب شہید کو روک دیا جائے گا تو سوچو عام آدمی کی کیا حالت ہوگی۔ وہ لوگ قرض لے کے بھول جاتے ہیں نا، لے لیا اچھا ٹھیک ہے دے دیں گے، کہاں مرے جا رہے ہیں، کہاں بھاگے جا رہے ہیں، کہاں اب لے کے پیسہ آپ کا ہم ڈوب جائیں گے۔ کبھی قرض کا لین دین ہوتا ہے تو اس کو اگر آپ کے پاس ہے تو فوراً ادا کر، اور اگر مہلت دیتے ہیں جس نے قرض لیا ہے تو آپ کے لیے اور زیادہ، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مزید۔ جی ہاں اے سی کی ضرورت، اے سی چاہیے آپ کو؟ ابھی نہیں چاہیے، بیچ میں اگر ضرورت پڑے گی تو چلا۔ آپ لوگ کے ہاتھ میں ہوتے ہوئے اگر خراب ہو جائے پھر افسوس کی بات، دنوں رات یہی کام کرتے ہیں۔ ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي۔ اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف کے بعد درود و سلام نازل ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نماز کے تعلق سے کئی ہفتوں سے مستقل بات چل رہی ہے۔ آپ نے بہت ساری غلطیاں، کوتاہیاں اور جو اصلی حالت اور کیفیت کیا ہونی چاہیے وہ ساری چیزیں آپ نے سنی ہیں۔ آج کے اس مختصر سے درس میں نماز کے جو ارکان ہیں، جو واجبات ہیں، جو سنن ہیں، اس کو میں مختصراً بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ نماز میں ایک تو ارکان ہے، ٹھیک ہے، اور ایک واجبات ہیں اور ایک سنت ہے۔ ارکان اس کو کہتے ہیں کہ جس کو اگر آپ نے ترک کر دیا یا چھوٹ گئی، چاہے وہ عمدن ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ سہواً ہو، آپ کو پتہ لگ گیا کہ چھوٹ گیا تھا، بھول گئے تھے، پھر بھی تو آپ کی وہ رکعت، وہ نماز باطل ہو جائے گی، آپ کو پھر سے دہرانا پڑے گا۔ اور یہی حال نماز ہی میں نہیں ہے، یہی حال آپ حج میں جاتے ہیں، عمرہ میں بھی جاتے ہیں، کوئی بھی رکن اگر چھوٹ گیا آپ کا
تو آپ کا حج، آپ کا عمرہ باطل ہو جائے گا، آپ کو پھر سے کرنا پڑے گا. جیسے طواف بھول گیا، سعی بھول گیا اور میدان عرفات میں نہیں گئے آپ حج میں، ٹھیک ہے، تو آپ کو وہاں بھی دوبارہ کرنا پڑے گا. اور ایسے ہی واجبات نماز میں ہے، واجبات اگر آپ بھول گئے تو واجبات میں کیا ہوتا ہے کہ سجدے سہو کر لینا پڑتا ہے اگر واجب بھول گئے آپ. اور ایسے ہی حج اور عمرہ میں ہے، اگر آپ واجب بھول گئے یا آپ سے وہ جو واجبات چھوٹ گئے تو آپ کو دم دینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. اور سنت کا معاملہ جو ہے، سنت نماز میں دو طرح کی ہوئے، ایک سنت قولی ہے، ایک سنت فعلی ہے. قولی کا مطلب جو زبان سے آپ ادا کرتے ہیں، اور فعلی کا مطلب ہے جو آپ حرکات کرتے ہیں، جو آپ حرکت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کی دو ہیں. تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ قولی اور فعلی سنتوں کی بھی بڑی تعداد ہے، ٹھیک ہے. اور فقہائے اعظام نے بڑی لمبی تعداد اس کی لکھی ہے، لیکن مختصر میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. رکن اور واجب میں فرق آپ کو معلوم ہو گیا. سنت کی بات ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے. سب سے پہلی چیز نماز کے ارکان ٹوٹل یہ 14 ہے. کتنے؟ 14 جس کو آپ کہتے ہیں یا 14 کہہ لیں، کتنا ہے؟ 14. پہلا رکن جو ہے نماز کا وہ ہے فرض نماز کے لیے آپ مسجد میں گئے، آپ کو اگر نماز کھڑے ہونے کی طاقت ہے پڑھنے کی، کھڑے ہو کر کے پڑھیں آپ دوران نماز یا نماز سے پہلے یا نماز کے اندر کہیں بھی، اگر آپ کو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کی طاقت ہے تو آپ پر قیام کرنا رکن ہے. آپ کو کھڑے ہو کے نماز پڑھنا ہے. بہت سارے لوگ کھڑے ہونے کی طاقت کے بعد بھی کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. جتنی طاقت ہے اتنی دیر وہ کھڑا ہوگا، جتنی طاقت نہیں ہے اس کے بعد بیٹھ جائے. وہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ رب العالمین اتنا ہی آپ سے مطالبہ کر رہا ہے جتنا آپ کے اندر طاقت ہے. تو جتنی طاقت اتنی دیر آپ کو کھڑا ہونا ہے، یہ رکن ہے. دوسرا رکن ہے تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ جہاں سے آپ نماز کی ابتدا کرتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر کے آپ نیت باندھتے ہیں، یہ پہلی تکبیر ہے تکبیر تحریمہ جو رکن ہے. اور باقی جتنی تکبیرات نماز میں ہیں وہ واجبات ہیں میں سے ہے، وہ واجب ہے. تو نماز کے دخول کے لیے تکبیر تحریمہ رکن. اگر آپ بھول گئے، جان بوجھ کے چھوڑ دیا آپ نے، نہیں آپ نے کہا اللہ اکبر، ویسے آپ آگے نیت باندھ لیے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ ایک رکن آپ نے چھوڑ دیا. اس لیے تکبیر تحریمہ رکن ہے. اور تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں، میں نے پچھلے ہفتے بھی آپ کو بتایا تھا، شاید کسی نے سوال کیا تھا کہ جو چیزیں نماز سے پہلے آپ پر حلال تھیں، جیسے ہی آپ نے اللہ اکبر کہا وہ چیزیں بھی آپ پر حرام ہو گئی. ٹھیک ہے، جیسے کھا سکتے تھے آپ، پی سکتے تھے، بول سکتے تھے، چل سکتے تھے، ہنس سکتے تھے، تہتا لگا سکتے تھے، ٹھیک ہے. لیکن نماز میں آپ داخل ہو گئے تکبیر تحریمہ کہہ کر کے، وہ ساری چیزیں آپ پر حرام ہو گئی جو نماز سے پہلے آپ کے لیے جائز و درست تھی. اس لیے تکبیر تحریمہ ہے. تو اور تیسری چیز جو ہے، تیسرا رکن ہے یہ سورہ فاتحہ پڑھنا. اس سے بہت سارے میں ہمارے کوتاہی کرتے ہیں، سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں. اس پر بھی لمبی بحث، لمبی گفتگو ہو چکی ہے کہ سورہ فاتحہ نماز کا ایک رکن ہے. آپ اگر نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. اور میں نہیں کہتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں اس تعلق سے ہیں. صحیح بخاری کو روایت، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. اب اگر کوئی دلیل دے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، امام تو پڑھ ہی رہا ہے، ہم پیچھے کھڑے ہو کر کے سن رہے ہیں. ابھی کل ہی کی بات ہے، عصر کی نماز میں درس دیا تو ایک لڑکا آیا پوچھنے لگا کہ ہم تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے. ہم نے کہا ظہر میں بھی نہیں پڑھتے ہو، عصر میں بھی نہیں پڑھتے ہو؟ کہا نہیں، دونوں میں نہیں پڑھتے. تو ہم نے کہا جب ظہر عصر میں نہیں پڑھتے ہو تو فجر اور مغرب عشاء میں تو اور نہیں پڑھتے ہوگے؟ تو کہا اس میں بھی نہیں پڑھتے ہیں. ہم نے کہا بھائی تمہارے سمجھ میں جو بات آئی ہوئی ہے کہ امام پڑھ رہا ہے اس لیے نہیں پڑھتے ہو. بولا ہاں امام تو پڑھ ہی رہا ہے. تو ہم نے کہا امام تو رکوع میں بھی سبحان ربی العظیم پڑھ رہا ہے، امام تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہا ہے،
امام تو بہت جگہ ساری جو ہے اذکار پڑھ رہا ہے، تو کہیں بھی مت پڑھو۔ تو کہا یہ تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اتنا تو نہیں بتایا مولوی صاحب نے، ہم نے دیکھا کہ جو ہے بس سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا خالی بس۔ تو سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کی جو دلائل لوگ دیتے ہیں ان کی دلیل ناقص، ادھوری ہے۔ ان کی وہ دلیل سورہ اعراف والی ہے کہ اگر قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، ٹھیک ہے، ان کی دلیل ہے۔ لیکن یہ آج جو سورہ اعراف والی اتری ہے یہ مکہ کی ابتدائی دور میں اتری ہے، اور نماز کا فرض ہوئی مکہ کے آخری دور میں فرض ہوئی ہے، یعنی جب آپ کو معراج کرایا گیا تو یہ ویسے ہی اتنی دوری ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو صحابہ کرام بھی جو اس پر توجہ نہیں دیتے تھے، بات چیت کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے، قرآن نہیں سنتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ سنو، اور یہ حکم عام ہے، صرف نماز ہی میں نہیں، کہیں بھی آپ موبائل میں سن رہے ہو، اپنی گاڑی میں بیٹھ کے سن رہے ہو، اپنے روم میں بیٹھ کے سن رہے ہو، اور ادھر قرآن چل رہا ہے ادھر باتیں چل رہی ہیں تو نہیں، آپ اس کو بند کر دو، اس کے بعد آپ جو ہے گفتگو کرو۔ تو عمومی حالت میں بھی آپ جو ہے کیا کریں گے، سورہ فاتحہ نہیں بلکہ کوئی بھی قرآن کی آیت چل رہی ہے تو آپ خاموشی کے ساتھ سنو، ورنہ بند کر دو۔ مکہ کے آخری دور میں نماز فرض ہوتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو احادیث کے ذریعے سے خاص کر دیا کہ نماز کی حالت میں ہر حال میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھا۔ جیسے فجر کی نماز میں اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے تھے اور اس کے بعد آپ جب سلام دے رہے تو صحابہ کرام سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول کہا صحابہ کرام سے کہ کیا تم لوگ میرے پیچھے پیچھے کچھ پڑھ رہے تھے؟ کہا اللہ کے رسول جو آپ پڑھ رہے تو ہم بھی پڑھ رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پیچھے کچھ مت پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے، کوئی چیز مت پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے منع کر دیا، تو یہاں بھی خاص کر دیا۔ تو آج قرآن کے بہت سارے احکام ایسے ہیں جو عموم ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے رسول نے اس کو خاص کر دیا ہے۔ جیسے کہا چور چورنی کا ہاتھ کاٹا جائے گا، تو کتنا چوری کرے گا تو ہاتھ کاٹا جائے گا، اس کو حدیث میں بتایا گیا اتنا دینار چوری کرے گا تو ہاتھ کاٹا جائے گا۔ کہا زانی مرد و زانی عورت پر رجم کیا جائے گا، تو اللہ کے رسول نے اس کو کہا خاص کیا، اس کی تشریح کی، کہا کہ اگر شادی شدہ ہے تو سنسار کیا جائے گا، مار دیا جائے گا، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس پر کوڑے لگائے جائیں گے اور شہر بدر کر دیا جائے گا۔ ایسے ہی قرآن نے کہا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموشی کے ساتھ سنو، لیکن اللہ کے رسول نے کہا نماز کی حالت میں تمہیں امام کے پیچھے ہو، اکیلے ہو، فرض ہو، نفل ہو، سنت ہو، کم سے کم سورہ فاتحہ کو پڑھنی ہے، خاص کر دیا اللہ کے رسول نے۔ اور اس کی تفسیر آپ یہ قرآن ہے، اس کے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں پڑھ سکتے ہیں، بہت ساری دلیلیں اس میں موجود ہیں۔ تو بہرحال یہ سورہ فاتحہ پڑھنا رکن ہے، کوئی بھی نماز ہو، پانچوں نمازوں میں آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ پیغام پہنچ رہا ہے اور آپ پیغام پہنچنے کے بعد، حجت قائم ہونے کے بعد اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ جب تک نہیں معلوم تھا اللہ رب العالمین جو ہے اس کا مالک ہے، اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے آپ کی نماز قبول کر لے، آپ کو نہیں پتا تھا، ایک الگ مسئلہ تھا، لیکن اگر معلوم ہو گیا تو پڑھنا پڑے گا۔ چوتھا رکن ہے رکوع کرنا۔ رکوع کی کم از کم حالت یہ ہے کہ جھک کر اپنے گھٹنوں کو ہاتھ لگائے، اپنے گھٹنے پر ہاتھ رکھے، اور کامل رکوع یہ ہے کہ جھکتے ہوئے کمر کو سیدھی برابر کرے۔ تو رکوع کرنا یہ رکن ہے۔ اور پانچواں ہے رکوع سے اٹھنا، جس کو آپ کیا کہتے ہیں، قوما، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے رکوع سے اٹھنا اور ایک ہوتا ہے رکوع سے اٹھ کر سیدھے کھڑا ہونا۔ رکوع سے اٹھنا رکن ہے، اور رکوع سے اٹھ کر کے مکمل طور پر کھڑا ہونا یہ بھی ایک رکن ہے۔ ابھی بہت سارے نمازیوں کو بھی مسجدوں میں دیکھتا ہوں میں کہ رکوع سے نہیں اٹھتے ہو، تھوڑا سا اٹھو سیدھے سجدے چلے گئے۔ اچھے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، یہ حال ہے کہ لوگ رکوع سے، ایسا لگتا ہے ساری محنت رکوع سے اٹھنے میں لگتی ہے۔ تو رکوع سے اٹھنا پانچواں رکن، اور چھٹا رکوع سے اٹھ کر سیدھے کھڑا ہونا، ٹھیک ہے۔ ساتواں یہ سجدہ کرنا۔
کامل ترین سجدہ کیا ہے؟ کم سے کم آپ کے جسم کے ساتوں اعضاء جو ہے وہ مکمل جسم کے اعضاء ساتوں زمین سے ٹچ ہو، جو میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ آپ کے دونوں ہاتھ، ناک و پیشانی، دونوں گھٹنے اور دونوں قدمیں، دونوں پیر آپ کے زمین سے ٹچ ہو جائے، یہ مکمل سجدہ ہے آپ کا، اور ہر ایک عضو جو ہے زمین سے لگا ہونا چاہیے۔ آٹھواں رکن ہے سجدہ سے اٹھنا، ایک تو سجدہ رکن ہے اور پلس سجدہ سے اٹھنا، یہ ایک رکن ہے۔ اور نواں ہے سجدوں کے درمیان بیٹھنا، جیسے بھی انسان کفایت کر جائے، لیکن سجدے سے اٹھ کر بیٹھنے کی سنت یہ ہے کہ آپ بائیں پاؤں کو بچھائیں، داہنے پاؤں کو کھڑا رکھیں اور اس پر بیٹھ جائیں قبلہ رخ ہو کر، ٹھیک ہے؟ قبلے کی طرف رہتے ہیں، یعنی آپ کی انگلیوں کی جو ہے انگلیاں قبلہ رخ۔ تو یہ سجدہ کرنا اور سجدے سے اٹھ کر بیٹھنا یہ الگ الگ دونوں رکن ہیں۔ 10واں رکن ہے پوری نماز میں اطمینان کے ساتھ نماز کو ادا کرنا۔ اب اگر جلدی جلدی کوئی نماز پڑھے تو اطمینان تو نہیں ہوتا ہے۔ اطمینان کس میں ہے؟ ہر ایک چیز کو، رکوع، سجدہ، قیام، قوما، ٹھیک ہے، ساری چیزوں کو، جتنے بھی ارکان واجبات ہے، سب کچھ ہے، اس کو آپ اطمینان کے ساتھ ادا کریں، جلد بازی نہ کریں۔ اگرچہ آپ 2 ہی رکعت پڑھیں، لیکن اس 20 رکعت، اس 40 رکعت سے بہتر ہے جو اطمینان و سکون کے ساتھ آپ نے 2 رکعت پڑھی ہے۔ تو چاہے کم پڑھو لیکن اطمینان کے ساتھ پڑھو نماز، سکون کے ساتھ پڑھو، اپنے دل و دماغ کو حاضر رکھ کر کے نماز پڑھو۔ آپ نے ایک روایت سنی ہوگی، ایک آدمی رات میں اٹھتا ہے، ٹھیک ہے، اور 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اور اس حدیث میں یہ ہے کہ اپنے دل و دماغ کو حاضر رکھ کے پڑھتا ہے۔ گویا کہ نماز پڑھنا ایک الگ بات ہے، لیکن دل و دماغ رکھ کے حاضر رکھ کے نماز پڑھنا یہ اس سے اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ تو نماز پڑھے آپ، لیکن دل و دماغ آپ کے حاضر ہو۔ تو پورے یعنی تمام فعلی رکن جو ہے اس کو سکون کے ساتھ آپ ادا کریں، یہ رکن ہے۔ 11ویں رکن یہ ہے آخری تشہد پڑھنا۔ ایک تو تشہد اول ہے اور ایک تشہد اخیر ہے۔ تشہد اخیر کا مطلب ہے کہ وہ تشہد جس میں آپ سلام پھیر رہے ہوتے ہیں، اس کو تشہد اخیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چاہے 2 رکعت والی نماز ہو، چاہے 3، چاہے 4، جس تشہد میں آپ سلام پھیر رہے ہیں وہ تشہد اخیر ہے، اور یہ رکن ہے۔ اس تشہد میں آپ کو جو ہے تشہد پڑھنا آپ کے لیے رکن ہے۔ اور تشہد اور دونوں طرف سلام کے لیے بیٹھنا ایک الگ رکن ہے، یہ 12واں رکن ہے۔ تشہد پڑھنا اور اس تشہد میں بیٹھنا، اور پھر بیٹھ کر کے سلام کے لیے، یعنی اب آپ کو سلام پھیرنا اذکار دعا پڑھنے کے بعد۔ اور 13واں رکن ہے دونوں طرف سلام پھیرنا۔ جب تک آپ سلام نہیں پھیریں گے آپ نماز سے نہیں نکل سکتے۔ سلام آپ کو ہر حال میں پھیرنا ہی پھیرنا ہے، اور سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا لفظ بھی اضافہ کر سکتے ہیں، جیسے کہ اس سے پہلے میں نے آپ کو بیان کیا ہے۔ 14واں کیا ہے؟ جتنے بھی ارکان ہیں ان تمام ارکان کو ترتیب وار کرنا۔ آپ الٹا نہیں کر سکتے، آگے پیچھے نہیں کر سکتے، ترتیب وار، جیسے جیسے ترتیب ہے ویسے ویسے آپ کو اس کو کرنا ہے۔ اب آپ سوچو کہ پہلے لا قل واللہ احد پڑھ لوں، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھوں، الٹ گیا کہ نہیں الٹ گیا؟ پہلے سجدہ کر لوں پھر رکوع کروں، نہیں ہوگا۔ ضروری ہے کہ سارے ارکان کو ترتیب وار کر لے، اس سے پہلے کوئی رکن نہیں کرے، ورنہ نماز باطل ہو جائے گی۔ یہ ٹوٹل 14 ارکان ہے، اور ان ارکان کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، ورنہ ہماری نماز ناقص اور ادھوری ہوگی اور باطل ہو جائے گی۔ دوسری بات ہے نماز کے واجبات۔ 8 واجبات ہیں نماز میں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ کے علاوہ تمام تکبیرات، جیسے آپ رکوع میں جاتے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ سجدے میں جاتے کہتے ہیں اللہ اکبر، سجدے سے سر اٹھاتے کہتے ہیں اللہ اکبر۔ یہ جتنے بھی تکبیر ہے اللہ اکبر
پہلی تکبیر کو چھوڑ کے سب واجب ہے. اور دوسرا ہے امام اور منفرد کا سمی اللہ لمن حمدہ کہنا. اگر آپ امام ہیں اور پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں یا آپ مقتدی ہیں یا آپ امام کچھ بھی، سب کو سمی اللہ لمن حمدہ کہنا ہے. ٹھیک ہے. امام سب اٹھاتا نا جب رکوع سے کیا کہتا ہے؟ سمی اللہ لمن حمدہ. یہ سب کو کہنا ہے، یہ واجب ہے. اور تیسرا ربنا ولک الحمد کہنا، یہ بھی واجب ہے. اب کتنے لوگ ہیں جو ربنا ولک الحمد نہیں کہتے؟ سمی اللہ لمن حمدہ بھی بڑی مشکل سے کہتے ہیں. اب وہ لوگ جو سر آتے ہی نہیں ہے رکوع سے اور یوں گئے یوں چلے گئے، تو کب وہ سمی اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں، کب وہ ربنا ولک الحمد کہتے ہیں؟ کب ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد یا اللہم ربنا لک الحمد، جو بھی ہے. چار طرح کی میں نے باتیں بتائی کہ آپ کو اس سے پہلے کہ چاروں روایتیں موجود ہیں. آپ کم سے کم اتنا کہیں سمی اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد. اور چوتھا یہ ہے کہ جب رکوع آپ جاتے ہیں تو رکوع میں کم سے کم ایک بار سبحان ربی العظیم کہنا یہ واجب ہے. ایک بار کو کم سے کم کہنا ہے. اس کے علاوہ جتنی بار آپ کہیں گے سب سنت ہے، ایک سے لے کر کے جتنا آپ پڑھ سکیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ دیگر دعائیں بھی ہے جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں. تو کم سے کم ایک بار سبحان ربی العظیم آپ کو کہنا ہے. اور پانچواں واجبات میں سے یہ واجب کی سجدے میں جب آپ گئے تو سجدے میں آپ کو کم سے کم ایک بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ہے. یہ واجب ہے. سبحان ربی الاعلیٰ ایک بار واجب، اور اس کے علاوہ جتنی بار آپ کہیں گے وہ سنت ہے. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ بعض اماموں کو کہ آپ کو نہیں پتہ چلتا ہے کہ امام سلام پھیرنے سے پہلے سجدے سو کرتا ہے، تو یہی سب ساری چیزیں امام بھول جاتا ہے. کبھی رکوع میں گیا سبحان ربی العظیم نہیں کہا، سجدے میں گیا سبحان ربی الاعلیٰ نہیں کہا، دماغ کہیں اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو اچانک یاد آیا میں نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں اس رکوع میں، کھڑا ہو گیا. اچانک یاد آیا سجدے میں نے کچھ نہیں پڑھا، کھڑا ہو گیا. تو آخر میں وہ سجدے سو کر لیتا ہے. امام کا سجدے سو سارے لوگوں کے لیے سجدے سو کافی ہے، اور اس کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ سب اس کے ساتھ سجدے سو کریں گے. چھٹا یہ ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان کم سے کم ایک بار کیا پڑھنا ہے؟ رب اغفر لی. کیا پڑھنا ہے؟ رب اغفر لی. ایک بار کم سے کم. اور اس کے علاوہ آپ کو وقت ملے تو آپ پڑھ سکیں. اس کے علاوہ بھی دوسری دعائیں جو میں نے بتائی ہیں. ہم لوگ یہ پڑھ رہے تھے درس میں یہاں پر حی خلیل میں، تو یہاں پر جب پہنچے پڑھانے والے تو انہوں نے کہا رب اغفر لی کا مطلب جانتے ہو؟ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ رب اغفر لی مطلب کیا ہے؟ اے اللہ مجھے بخش دے، اللہ میری مغفرت. ٹھیک ہے. کہنے لگے کہ جیسے آپ کسی کے دروازے پہ جاتے ہو اور آپ نے ایک بار دروازہ کھٹکھٹایا نہیں کھولا، دو بار کھٹکھٹایا نہیں کھولا، آپ کئی بار اس کو کھٹکھٹاتے ہو، کئی بار بیل بجاتے ہو. ٹھیک ہے. انہوں نے مثال دی کہ کئی بار آپ بیل بجاتے ہو تب جا کے اندر سے دروازہ کھلتا ہے. ہو سکتا ہے گھر والا سن کر رہا، ہو سکتا ہے وہ دور کہیں ہو نہیں پہنچ پا رہی آواز اس تک، ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں مشغول ہو یا آتے آتے دیر لگ رہی ہو. آپ دروازے پہ گھنٹی مار رہے، ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار، 10 بار. کہا اللہ رب العالمین کے گھنٹی مار رہے ہو. رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی. اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے بخش دے. آپ گویا کہ اللہ رب العالمین کو چہرہ نہیں کر رہے ہو، اور اللہ رب العالمین وہ شرم آتی ہے اس وقت جب بندہ مجھ سے کوئی چیز مانگے اور میں اس کو نہ دوں، مجھے اس بات سے شرم آتی ہے. اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے اس بندے کو عطا کرتا ہے. تو آپ رب اغفر لی دیکھنے میں چھوٹی سی دعا ہے لیکن اتنی اہم ہے کہ اسی میں بہت ساری چیزیں آپ کی سموئی ہوئی ہیں. تو رب اغفر لی کم سے کم آپ کو پڑھنا ہے. اور ساتواں یہ ہے پہلا تشہد. اگر آپ 3 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو 2 تشہد ہے، 4 پڑھ رہے ہیں تو بھی 2 تشہد ہے. تو جو پہلا تشہد ہے 2 رکعت کے بعد آپ بیٹھتے ہیں وہ واجب ہے. اس کو اگر آپ بھول گئے، تیسری کے لیے ڈائریکٹ کھڑے ہو گئے تو لاسٹ میں آپ کو سجدے سو کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور 8واں ہے پہلا تشہد
پڑھنا اور 8واں پہلا تشہد میں بیٹھنا. ایک ہوتا پہلے تشہد میں بیٹھ کر کے آپ کو کیا کرنا ہے؟ التحیات پڑھنا ہے کم سے کم. ٹھیک ہے. اور تشہد کے لیے بیٹھنا یہ بھی ایک رکن ہے، کیا واجب ہے. تو آپ نہ تو پڑھ پائے اور نہ تو آپ بیٹھ پائے، تو دونوں آپ سے اگر چھوٹ گیا تو آپ آخر میں کیا کر لیں گے؟ سجدے سے کر لیں گے. یہ 8 واجبات ہے نماز کے اندر. ایسے ہی نماز کے اندر زبان سے ادا ہونے والی سنتیں ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ تکبیر تحریمہ کے بعد کیا پڑھتے ہیں آپ؟ ثنا پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اور اس کے علاوہ بھی کئی ایک ثنا ہے جو پہلے بیان کر چکا ہوں میں. تو آپ یہ جو پڑھتے ہیں نا یہ سنت ہے، یہ واجب نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ مسجد میں آئے، اس حالت میں مسجد میں آئے کہ امام صاحب ابھی جو قرات کر رہے ہیں وہ ختم ہونے والی ہے اور رکوع میں جانے والے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ آگے نماز میں شامل ہو گئے تو آپ کیا پڑھیں گے؟ ثنا پڑھیں گے، ڈائریکٹ جو ہے وہ پڑھیں گے سورہ فاتحہ؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ثنا پڑھنا لازمی ہے، ضروری ہے. اس چکر میں ان کی رکعت چھوٹ جاتی ہے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے. ڈائریکٹ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں تکبیر تحریمہ کے لیے. اور کچھ لوگ کی رکعت اس چکر میں چھوٹتی ہے کہ وہ آتے ہیں تو کھڑے ہو کر کے پہلے نیت کرتے ہیں. نیت کرتا ہوں 2 رکعت 4 رکعت پیچھے سے پیش امام کی، وہ میرا کھانے کا وقت کرتے 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 امام رکوع میں چلا گیا، نہ وہ کچھ نہیں پڑھ پائے، ان کی وہ چیز ختم. جبکہ کچھ نہیں، آپ اسی مقصد سے مسجد میں آنا نماز پڑھنے کے لیے، تو نیت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نیت تو بدعت ہے. اللہ کے رسول کی کوئی ایسی روایت ہے نہیں. سیدھا آپ اللہ اکبر کہیے اور ڈائریکٹ سورہ فاتحہ پڑھیے تاکہ آپ کی رکعت مکمل ہو جائے اور رکعت آپ کو مل جائے. تو اس طرح سے سبحانک اللہم و بحمدک یا اللہم باعث بینی و بین یا اور دیگر جو ہے دعا استفتاح جو ہے، دعا ثنا جو ہے وہ سنت ہے. اور یہ سنت جو ہے سنت کون سی ہے؟ اولی ہے. زبان سے آپ اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، زبان سے آپ ادا کر رہے ہوتے ہیں. اور ایسے ہی تعوذ پڑھنا، تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تیسرا تسمیہ پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور چوتھا آمین کہنا. ٹھیک ہے. یہ سب زبان سے ادا ہو رہا ہے جو ہے دعا ثنا، اعوذ باللہ، بسم اللہ اور آمین. اور 5واں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنا. آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، امام کے پیچھے ہیں یا اکیلے ہیں کہیں بھی ہے، تو سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملاتے ہیں کہ نہیں ملاتے؟ تو جو سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملاتے ہیں وہ سنت اولی ہے. زبان سے آپ پڑھ رہے ہیں وہ سنت ہے. اگر نہ ملائے آپ تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی. بعض دفعہ جیسے آپ 2 رکعت 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ 4 رکعت والی میں آپ کہتے ہیں کہ 2 پہلے والی بھری اور بعد والی خالی ہے نا، بھری خالی لوگ کہتے ہیں. تو پہلی والی آپ نے اگر 2 بھر لیا اور لاسٹ والی آپ نے اگر 2 میں نہیں پڑھا تب بھی کوئی بات نہیں. اور اگر آپ نے پڑھ لیا تب بھی جائز آپ کے لیے. چاروں بھر لیں آپ تب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اگر کوئی سے سورہ فاتحہ پڑھ کر کچھ چلا گیا تو کیا کریں؟ نماز نہیں ہوگی؟ ہاں ہو جائے گی. اور اسی طرح سے آمین سورہ فاتحہ کا سورت پڑھنا. امام کا جہری نمازوں میں بلند آواز سے قرات کرنا، یہ چھٹا اولی سنت ہے. ہم نماز پڑھ رہے تھے ایک بار خبین پہ، نماز مغرب کی. امام صاحب جو تھے، امام غالباً اس دن نہیں آئے تھے، مؤذن تھے. انہوں نے کیا کیا؟ نیت باندھی اور سورہ فاتحہ جہرن نہیں پڑھی، بھول گئے اور لاسٹ میں ڈائریکٹ قل اللہ اور پڑھ دیا. سورہ فاتحہ زور سے پڑھی نہیں، اب پڑھی قل اللہ. اب آپ پیچھے نمازی، آپ مختلف قسم کے نمازی ہوتے ہیں، مختلف ملک کے ہوتے ہیں. کوئی اس میں تکبیر اللہ اکبر کہہ رہا ہے، کوئی سبحان اللہ کہہ رہا ہے، یاد دلا رہے ہیں. جیسے ہی سلام پھیرا ہے مؤذن نے، امام نے، تو 1-2 لوگ کھڑے ہو گئے، کہا نا آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، آپ نماز نہیں ہوئی. تو پہلے بات کو مؤذن نے، اس کو پتہ تھا مسئلے کا، نماز میں جو سورہ فاتحہ جہری پڑھی جاتی ہے وہ سنت ہے. اگر آپ بھول گئے ہیں، ٹھیک ہے، یا جان بوجھ کے آپ جو نہیں پڑھے تب بھی نماز آپ کی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو بہرحال اس کو بتایا مسئلے کو تو وہ خاموش ہو گیا.
آپ ہی مثال کے طور پر جیسے فجر کی نماز ہے، فجر کی نماز میں آپ نہیں پہنچ پائے اور اپنی نماز کو آپ اپنے روم میں ادا کر رہے ہیں فجر کی، ٹھیک ہے، جماعت ختم ہو گئی، یا مسجد میں آ گئے آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ بلند آواز سے سورہ فاتحہ نہیں پڑھے اور کوئی سورت آپ نے نہیں پڑھی، آپ نے دھیرے دھیرے جیسے ظہر اثر پڑھتے ہیں ایسے آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی، تو کیا نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی، چونکہ جہرن پڑھنا یہ سنت ہے، لیکن بہتر افضل ہے کہ جو نماز جہری ہے وہ جہری پڑھی جائے اور جو سری ہے اس کو سری پڑھی جائے، یہ بہتر و افضل یہی ہے، لیکن اگر کوئی نہیں پڑھا یا بھول گیا تو نماز اس کی ہو جائے گی، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ اور ساتواں، مقتدی کے علاوہ دیگر تمام لوگ، امام اور منفرد جتنے بھی ہیں، جو ہے سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد ربنا ولک الحمد کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے، حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، یا اسی طرح سے ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد، اس طرح کے الفاظ جتنے بھی احادیث میں ثابت ہے یہ سب واجبات جو ہے سنن ہے، آپ ان تمام سنتوں کو پڑھیں اور اس طرح سے تمام دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد لمبی لمبی دعائیں ہیں، کئی دعائیں ہیں، میں نے اس سے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد اللہ کے رسول کافی دیر تک کھڑے رہتے تھے اور انہی میں یہ تمام دعاؤں کو پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے، ایسا لگتا تھا صحابہ کرام کو کہ لگتا اللہ کے رسول بھول گئے سجدے میں جانے کے لیے، اتنا دیر تک کھڑے رہتے تھے۔ اور آٹھواں یہ ہے کہ رکوع میں یا رکوع کی ایک سے زائد تسبیحات، جیسے میں نے بتایا ایک بار پڑھنا واجب ہے، اس سے زیادہ جتنی بار پڑھیں گے آپ، دوسری تیسری یا اس کے بعد جتنی پڑھ رہے ہیں وہ سنت ہے۔ اور ایسے ہی سجدے میں ایک سے زائد تسبیحات جتنی بار آپ پڑھ رہے ہیں وہ ساری تسبیحات سنت ہے۔ اور 10واں یہ ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان ایک سے زائد بار رب اغفر لی کہنا سنت ہے، کم سے کم ایک بار کہنا واجب ہے۔ اور 11واں یہ ہے کہ آخری تشہد میں کچھ لوگ اس کو رکن مانتے ہیں کہ آپ آخری تشہد میں ہر حال میں آپ کو التحیات کے بعد درود شریف پڑھنا، کم سے کم درود شریف پڑھ کے آپ سلام کہہ سکتے ہیں، لیکن درود شریف کے بعد جتنی بھی دعائیں ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، ٹھیک ہے، اللہم انی اعوذ بک من مرد الى ارذل العمر، ٹھیک ہے، یا اسی طرح اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، والی پوری دعا۔ اس کے علاوہ اور بھی اگر امام دیر سے سلام پھیر رہا ہے تو آپ دیگر دعائیں پڑھ سکتے ہیں، یہ ساری دعائیں سنت ہیں، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں جب آپ التحیات اور درود پڑھ لیں اور اس کے بعد دعائیں ساری چیزیں آپ پڑھیں۔ تو اس طرح سے یہ اولی سنتیں ہیں جو نماز میں آپ کو پڑھنی ہے۔ رہی بات فعلی سنتیں، فعلی سنتیں یہ ہے جیسے تکبیر تحریمہ کے وقت یا اسی طرح سے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتے ہیں، یہ سنت ہے۔ رفع الیدین کرنا، رکوع میں جاتے وقت رفع الیدین کر کے رکوع میں جانا سنت ہے۔ اسی طرح سے رکوع سے اٹھتے وقت آپ رفع الیدین کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، رفع الیدین کے بعد پھر دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دیتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا، یہ جو آپ نیت باندھتے نا داہنے کو بائیں طرف رکھتے نا، یہ بھی ایک سنت ہے۔ اگر کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ لے یا باندھے ہوئے پھر چھوڑ دیا بیچ میں پھر اٹھا کے باندھ لیا تو آپ اس کو نکیر نہیں کر سکتے کہ بھائی آپ کیوں چھوڑ دیے، سنت ہے، اگر وہ باندھ کے نماز پڑھتا ہے تو سنت کے مطابق پڑھ رہا ہے، لیکن اگر چھوڑ دیا تو نکیر نہیں کریں گے، نہیں آپ نے چھوڑ دیا، آپ کی نماز نہیں ہوئی، آپ نہیں کہہ سکتے اس کو، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے آپ کی نگاہیں جو ہے وہ سجدے کی جگہ پہ ہو تاکہ آپ کی نماز میں خشوع خضوع ہو، آپ کی نماز سجدے کی جگہ ہو، تشہد میں ہو تو آپ کی نگاہ انگلیوں پہ ہو، تو اس طرح سے آپ کی نگاہ سجدے کی جگہ ہو۔ قیام کی حالت میں جب آپ کھڑے ہو تو آپ کا قدم مناسب ہو، بہت زیادہ پھیلا ہوا نہ ہو، بہت زیادہ ملا ہوا نہ ہو۔ آپ مختلف طرح کی نمازوں کو دیکھتے، کوئی اتنا لمبا کھینچ دیتا ہے، کوئی بالکل ملا کے کھڑا ہوتا ہے، تو یہ دونوں غلط ہے۔ آپ کے جسم کے حساب سے جو آپ کا قدم ہے، عمومی حالات میں جو آپ کھڑے ہوتے ہیں ویسے ہی آپ کے قدمیں وہ اسی طرح سے نماز کی حالت میں ہو۔ رکوع کی حالت میں انگلیاں جو آپ کی ہو وہ گھٹنے کو پکڑ کے رکھیں، ٹھیک ہے، یہ بھی فعلی سنت ہے۔ اور کمر کو سیدھا کریں، سر کو کمر کے برابر رکھیں، نگاہ آپ کی سجدے کی جگہ پہ ہو، یہ فعلی سنت ہے۔ اسی طرح سے آپ اعضائے سجدہ کو
براہ راست زمین پر لگائیں. سجدے کی جگہ کو چھونا، گھٹنوں کو براہ راست زمین پر لگانا. کیا کرتے ہیں جب سجدہ گئے تو دیکھا کہ کچھ صاف واف نہیں تو جلدی جلدی صاف واف کر کے تب سجدہ کر لیں. ٹھیک ہے نا. میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا ایک بار آپ کو اجازت ہے صرف. اگر کوئی بھی چیز زمین میں لگی ہوئی ہے تو ایک بار آپ اس کو صاف کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ آپ کریں گے تو یہ لو ہے، یہ بہتر کام نہیں ہے، اچھا کام ہے. ٹھیک ہے. اور ہوتا ہے ایسا کہ بعض دفعہ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی چیز آپ کے سامنے آ گئی ہے تو آپ اس کو صاف کر سکتے ہیں ایک مرتبہ بس. اور اسی طرح سے وہ بھی بتایا تھا میں نے کہ آپ سجدہ کر رہے ہیں اور زمین سخت گرم ہے. مان لیجیے کبھی حرمین میں آپ گئے، کہیں بھی گئے، پتھر پہ نماز پڑھنا پڑ گیا آپ کو، سڑک پہ نماز پڑھنا پڑ گیا آپ کو. ٹھیک ہے. تو آپ اپنے کپڑے کو بچھا سکتے ہیں، کوئی بھی کپڑا ہے تو آپ سجدے کی جگہ رکھ سکتے ہو، نماز پڑھ سکتے ہیں. سجدے کی حالت میں بھی آپ کا وہ دور ہونا چاہیے آپ کے کوہنیوں سے، آپ کے ران سے، آپ کے پہلوؤں سے، ساری چیزوں سے ٹچ نہ ہو، زمین پر بچھا ہوا نہ ہو. یہ سنت آپ کا خیال رکھنا چاہیے. اور اسی طرح سے سلام پھیرتے ہوئے دائیں اور بائیں منہ پھیرنا. آپ ایسے بیٹھے السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ نہیں، آپ کو پھیرنا السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ. دونوں طرف آپ کو چہرہ اپنا پھیرنا ہے، سلام کرنا ہے. اور جنازے میں ایک طرف کرنا ہے کہ دو طرف؟ دونوں جائز ہے. ایک طرف بھی کر سکتے ہیں، دونوں طرف بھی کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں آپ لوگ، کبھی کبھی امام صاحب نے ایک طرف سلام پھیر دیا السلام علیکم رحمۃ اللہ، اور پیچھے منہ کلی دونوں طرف پھیرتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ وہ امام غلط کر رہا ہے. اگر امام نے ایک طرف پھیر دیا تو خلاص آپ کو بھی ایک ہی طرف پھیرنا، چونکہ آپ امام کے تابع ہیں. ٹھیک ہے. الگ سے آپ کو دوبارہ دونوں طرف پھیرنے کی ضرورت نہیں. اور اگر دونوں طرف امام سلام پھیرتا ہے تو دونوں طرف آپ سلام پھیریں. دونوں جائز ہے، ایک طرف بھی اور دونوں طرف بھی سلام پھیرنا جائز ہے. تو اس طرح سے یہ فعلی سنتیں اور قولی سنتیں ہیں جو نماز کی حالت میں ہے، جو مختصراً میں نے آپ کے سامنے آج بیان کر دیا ہے. ابھی میرے پاس کتنا وقت ہے؟ 10 منٹ ہے. ٹھیک ہے. 10 منٹ میں ہمارے پاس ایک آدمی آئے گا اور کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کا طریقہ بتائے گا. پریکٹیکل، چاہے شمیم بھائی آئے چاہے آپ آئے، کوئی بھی آئے، آ جائے آپ. سب سے پہلے کھڑے ہیں آپ کا دیکھو آگے ہو جائے تاکہ سب یہ جو پیر ہے بہت زیادہ پھیلا ہوا نہ ہو. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ کے پیر دیکھیں شمیم بھائی ایسے رہتے ہیں، ایسے سیدھا ہونا چاہیے. کچھ لوگ کے ایسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سیدھا قیام کی حالت میں آپ کا ہونا چاہیے. آپ کھڑے، اب آپ کو کچھ نہیں پڑھنا ہے. اگر آپ نیت کریں گے تو غلط کریں گے. کچھ نہیں کرنا ہے، سیدھے تکبیر تحریمہ کہیں گے. آپ تکبیر تحریمہ میں آپ نے دیکھا کہ آپ کا ہاتھ کہاں تک اٹھا؟ کندھے تک یا کان کی لو تک. غلط کہاں کرتے ہیں لوگ؟ جیسے کان ملاؤ یہاں لے جا کے ملاتے ہیں، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. سیدھے صرف یہاں تک لے جانا اور پھر ملانا ہے. آپ نے پھر نیت باندھی، آپ نے باندھو نیت. نیت باندھنے کا جو طریقہ ہے میں نے بتایا تھا کہ 3 طریقہ ہے آپ کے ساتھ. ایک تو یہ طریقہ ہوا، دوسرا یہ ہوا. ٹھیک ہے. اور تیسرا مکمل. 3 ہو گیا نا. یا تو اس طرح باندھو مکمل، یا تو ایسے یہ ملا کے، اور یا تو پھر ایسے. ٹھیک ہے. یہ 3 طریقہ ہے. اب جس میں نمازی کو کبھی آپ یہ کر لو، کبھی وہ کر لو، کبھی یہ باندھ لو، کبھی وہ باندھ لو، کوئی ضرورت نہیں. اور باندھنا ہے کہاں؟ سینے پہ باندھنا ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ کہاں باندھتے؟ بالکل نیچے یہاں. یہ بالکل غلط ہے، حد درجہ سخت ضعیف روایت ہے. کچھ لوگ یہاں باندھتے ہیں، ناف پہ باندھتے ہیں، یہ بھی ضعیف روایت ہے. صحیح جو سب سے صحیح روایت ہے وہ ہے سینے پہ باندھنا. ٹھیک ہے. یہ سینے حضرت وائل بن حجر والی روایت جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے نماز پڑھی اور آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا، کہا علی الصدر، سینے پر. یہ سینہ
ہے. آپ کو یہاں نماز پہ نیت باندھنی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. سورہ فاتحہ کے بعد کوئی ایک سورت چھوٹی سی پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ کو رکوع جانا ہے. رکوع کیسے جائیں گے؟ یہ رفع الیدین کر کے. اس میں ایک چیز اور ہے شہید بھائی کہ جب آپ رکوع جا رہے ہیں تو اللہ اکبر کب کہنا ہے؟ رکوع میں جا کے کہنا ہے یا کھڑے کھڑے کہہ دینا ہے یا جاتے ہوئے کہنا ہے؟ جاتے ہوئے. بیچ میں بھی کہنا ہے آپ کو. کیسے؟ یہ جو کہے نا یہ بیچ میں کہنا ہے. کچھ لوگ رکوع میں چلے جا کے کہتے ہیں اور یہ پیٹھ بالکل مکمل برابر ہونی چاہیے. اس پہ اگر ہم پانی بھی رکھتے تو گرے نا. اور نگاہ بالکل آپ کا کہاں ہونا چاہیے؟ سجدے کی جگہ پہ ہونا چاہیے. کچھ لوگ منڈی بالکل نیچے کر لیتے ہیں. نیچے کریں یہ پورا جھکا لیں. ہاں دیکھتے ہیں ہاں. اور کچھ لوگ ایسے اوپر بالکل اٹھا کے رکھتے ہیں ایسے. یہ بالکل برابر یہ پیٹھ کے برابر آپ کا سر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ گھٹنا جو ہے نا کچھ لوگ ایسے توڑتے نہیں. یہ توڑ لیا کریں اور یہ آپ پکڑ کے بہترین سے رکھیں گے. چاہے تو اس کو آپ بالکل برابر رکھیں گے. توڑ دیں آپ تھوڑا سا ہلکا سا اور یا مکمل اس کو ٹائٹ کر دیں. ٹائٹ بالکل ہاتھ کو رکھیں. ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ رکوع میں جائیں گے. رکوع میں کیا پڑھیں گے؟ سبحان ربی العظیم اور دیگر دعائیں جو بھی. اب رہی بات کھڑا ہونا تو کھڑے ہوں گے کیا پڑھیں گے؟ رکوع سے سمع اللہ. چلتے ہوئے بھی سمیع اللہ لمن حمدہ. جیسے آپ جاتے ہوئے بیچ میں چلتے ہوئے آپ نے کہا تھا ایسے ہی کھڑے ہوتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ کہیں گے اور رفع الیدین کریں گے. ٹھیک ہے. اور رفع الیدین رکوع جاتے وقت رکوع سے اٹھتے وقت دونوں حالت میں دونوں شکلوں میں آپ کو کرنا ہے. اور ویسے ہی کرنا ہے جہاں کندھے تک یا کان کی لو تک یا دونوں کے بیچ میں آپ کا یہ ہاتھ ہونا چاہیے. قبلہ رخ آپ کا یہ ہونا چاہیے. انگلیاں آپ کی ملی ہوئی ہونی چاہیے. پھیلی ہوئی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا رکوع سے اٹھتے تو مستری کیسے کرتے ہیں؟ یہ ایسے گئے. یہ غلط ہے. سنت کے خلاف ہے کہ آپ یوں کے بعد یوں اٹھے یوں کریں یوں دعا کریں. رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ کو یوں رکھنا ہے نہ کہ یوں کرنا ہے. یہ طریقہ ہی رکوع سے اٹھیں گے اس طرح آپ نہ کہ اس طرح. ٹھیک ہے. اور سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ پڑھیں. اس کے بعد آپ سجدے میں جائیں گے. سجدے میں یہ سجدے میں گئے جو اب دیکھیے جب آپ برابر رہیں گے تو یہ پیر آپ کا بالکل کھڑا رہے گا. اب زیادہ آگے بڑھ جائیں گے تو آگے بڑھ جائے گا. پیچھے ہو جائیں گے تو پیچھے چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اس لیے اب یہ سجدے میں اور پیچھے دونوں قدم ملا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے. آپ الٹا کریں گے تو پیچھے کا قدم دکھایا ادھر پیچھے والے گریں گے نہیں ڈریں یہ پیر دیکھنے ملا ہے. یہ پیر ملا ہونا چاہیے اور انگلیاں قبلے کی طرف. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اس پیر کو ایسے اٹھا کے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ غلط ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں ایک رکھے رہتے ہیں ایک اٹھائے رکھتے ہیں. یہ بھی غلط ہے. کچھ لوگ اسی پیر کو اٹھا کر کے ایسے اسی پہ رکھ لیتے ہیں ایسے ایسے. یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے. یہ شکلیں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے نماز میں. اب گویا کہ آپ کو اس طرح سے رکھنا ہے دونوں ملا کے اور دونوں آپ کا پیر کی انگلیاں جو ہے اگر کوئی تھوڑا اتنا کر لے تو اس کو بھی جواز کی صورت ہے. اس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن ملا کر رکھنا زیادہ بہتر اور افضل ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ یہاں ملا لیتے ہیں کوہنیوں کو. یہ غلط ہے. کچھ لوگ ران پہ ملا لیتے ہیں. یہ بھی غلط ہے. کچھ لوگ بچھا لیتے ہیں بالکل ایک دم زمین پر. وہ بھی غلط ہے. برابر یہ دور رکھنا چاہیے. اس طرح سے آپ کو سجدہ کرنا ہے. اور سجدہ ٹوٹل 7 اعضاء پہ دیکھیے 2 ہاتھ 2 قدم 4 ہو گئے اور ناک و پیشانی کتنے ہوئے 5 ہو گئے اور 2 گھٹنے 7 اعضاء پہ آپ کو مکمل سجدہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو بیٹھنا ہے. یہ جو بیٹھنے کی شکل ہے دیکھیے بایاں پیر انہوں نے بچھایا بیٹھ گئے اور داہنا پیر کھڑا رکھا. بیٹھنے کی شکل یہی ہے. ایسے ہی آپ کو بیٹھنا ہے.
बायां पैर बिछा देना है, दाहिने पैर को खड़ा करना और पैर बिछा करके आपको बैठ जाना। ऐसी शक्ल में आपको मुकम्मल दूसरी रकात भी ऐसी ही पूरी करना है। बाकी इंशाल्लाह तवर्रुक करेंगे कैसे, पैर निकाले तवर्रुक के लिए, ये एक शक्ल तो ये तवर्रुक की है और सबसे आसान तरीका यही तवर्रुक का है जो हमारे यहाँ। लेकिन तवर्रुक की 3 शक्लें हैं जो 2 और इसके अलावा बहुत मुश्किल है, लेकिन यही एक तरीका जो हमारे लिए आसान है। तवर्रुक मतलब जिस तशहुद में आप सलाम फेर रहे होते हैं उस तशहुद में आपको तवर्रुक करना है, जिसमें आप सलाम फेरेंगे उसमें आपको क्या करना है, तवर्रुक करना है, इसी को तवर्रुक कहते हैं। तो इससे भी बहुत सारे भाई हमारे होता है नहीं करते हैं, उनको चाहिए कि तवर्रुक जरूर किया करें। ठीक है, चलें इंशाल्लाह बाकी बातें फिर कभी। उसके लिए चाहिए टेबल बड़ा के बैठा करके इसी पे कराया, ताकि सब लोग को नजर आए, पीछे वाले बेचारे देख ही नहीं पाते हैं। आंख बंद करना सजदे की हालत में, मैं इसे पहले भी बता चुका हूँ, नमाज की हालत में